ان کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر اللہ نے چلنے کی توفیق اسی کو دی کہ جس نے دل و جان سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلمے کو پڑھا اور ان سے بے پناہ محبت کی۔ اور کامیاب وہی ہے کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے اور نبی کی محبت میں ہر وہ عمل کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر تو اللہ نے تخلیق سب کی فرمائی ہے، وہ چاہے اس کی عبادت کرے نہ کرے، اللہ فرماتا ہے میں رازق ہوں، میں رزق تو دوں گا۔ کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کفار و مشرکین کے لیے جنت ہے۔ تو انسان کبھی بھی اس بات کی طرف اپنے ذہن کو نہ لے جائے کہ اللہ کافروں سے راضی ہے تبھی تو اس کو اتنی دولت عطا فرماتا ہے، اور ہم اتنی عبادتیں کرنے کے بعد بھی ہمارے حالات بڑے خستہ ہیں کہ بڑی مشکل سے ایک وقت کی روٹی بھی میسر آتی ہے۔ تو قید میں کوئی بھی خوش نہیں رہ پاتا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو اس میں یہاں ہر خوشی میسر نہیں ہوگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر آنے کے بعد کچھ غلطیاں، کچھ گناہ اگر انسان سے ہو جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مگر اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اپنے اسی راستے پر چلتا رہتا ہے تو اللہ پھر اس سے بے نیاز ہے، اللہ کے محبوب اس سے بے نیاز ہے، پھر وہ جہنم میں جائے یا اس پر عذاب الہی کون سا مسلط کر دیا جائے، یہ اللہ عالم بالصواب۔ تو کفار کے لیے یہ جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ دنیا میں جو بھی نیک عمل کفار و مشرکین کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلائے، پانی پلائے یا کوئی بھی کار خیر وہ کرتا ہے، اللہ اس کا اجر اس کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے۔ مگر مومن مسلمان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی کسی کو عطا فرماتا ہے، مگر اگر اس نے آخرت کے لیے کیا تو اللہ اس کے لیے وہ آخرت کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص، ہر وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو یا اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے، نیکی چاہتا ہے، تو وہ اپنا ہر نیک عمل آخرت کے لیے چھوڑے۔ اگر وہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کی بھلائی، اس کی نیکی آخرت کے لیے چھوڑے، اس لیے کہ دنیا میں تو وہ جیسے تیسے جی جائے گا، مگر آخرت میں اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو پھر وہ پریشان ہوگا، پھر مانگا مانگا پھرے گا اور کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس نے حاجی لکھ دیا، مسجد میں خادم کی حیثیت سے لکھے، مجھے صدر صاحب کہنا، مجھے سیکریٹری صاحب کہنا، انہوں نے میں مسجد کا سیکریٹری ہوں میں، تو آپ کو لگایا تھا خادم کی حیثیت سے، مسجد میں جو بھی لگا خادم کی حیثیت سے کہ میں اس مسجد کا خادم ہوں، اور جتنا بڑا خادم اتنا بڑا اس کا مقام۔ صدر صاحب ہیں تو صدر صاحب کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اول وقت میں آ کے مسجد کی صاف صفائی کا آپ خیال رکھیں۔ مسجد کی خزانچی ہیں، سیکریٹری ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد صاف رہے، ستھری رہے ہر طرف سے۔ یہ عوام کی ذمہ داری نہیں کہ عوام آگے جھاڑو لگائے، صفائی کرے۔ آپ کو لوگوں نے صدر، سیکریٹری، خزانچی، ممبر بنایا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نمازیوں کو سہولیت دینے کے لیے نا آپ کو بنایا گیا۔ اب ہر نمازی ایک طریقہ، بھائی مسجد میں وہ آتے ہیں جو سادگی مزاج کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا راستہ بھی بتایا، کام کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ لوگوں میں ایسے بانٹو کہ تمہارے اڑوس پڑوس والوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ میری مدد کس نے کر دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کے بہت سارے طریقے بتائے۔ چھپا کر بھی دو، چھپا کر وہاں دو جہاں ریاکاری تمہارے دل میں آنے کا ڈر ہو، چھپا کر دو۔ مگر لوگوں کے پاس دولت ہے اور وہ نہیں دیتے تو ان کو دکھا کر دو، کیونکہ چھپا کر دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور لوگوں کو دکھا کر دینا، ان لوگوں کو، غریبوں کو نہیں، ان لوگوں کو جن کے پاس مال ہے مگر نہیں نکالتے، ان لوگوں کو دکھا کر دو یہ نعمت کا چرچا ہے۔ تو اللہ نعمتوں کے چرچے کے عوض میں بھی اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اگرچہ کوئی چھپا کر دیتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ
اس کو اس بات پر ترغیب کرنے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس تھوڑا ہے مگر میں تھوڑے میں بھی بانٹ کر کھاتا ہوں، اور تمہارے پاس اتنا ہے پھر بھی تم لوگوں کو نہیں دیتے۔ تو دولت مندوں کو ترغیب دینے کے لیے دکھا کر دینا، یہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا ہے۔ غریب مساکین کی چھپ کر مدد کرنا، اس کے دلوں کو نہ توڑنا، ٹھیس نہ پہنچانا اور چھپا کر دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اب انسان کس نیت سے دیتا ہے وہ اپنی نیت بہتر جانتا ہے۔ انسان سے اللہ محبت بے پناہ فرماتا ہے، مگر انسان کبھی اس بات پر سوچا نہیں۔ آج شاید سوچنے پر ہم آپ مجبور ہوں کہ انسان گناہ کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، نمازیں بھی چھوڑتا ہے، رسول اللہ پر سلام بھی نہیں پڑھتا، اللہ کی نعمتیں بھی کھاتا ہے، اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر نماز کے لیے کہا جائے تو کوسوں دور بھاگتا ہے۔ ان سے کھچڑے بنوا لیجئے، ملیدے بنوا لیجئے، جو نفلی جتنی عبادتیں ان سے کروا لیجئے، وہ سب کریں گے، مگر جو فرائض ہے اس سے بھاگ جائیں گے، جو اسے جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اس سے بھاگ جائیں گے۔ جب تک نماز ہی نہیں ہوگی تب تک آپ بزرگان دین کے مزار پہ جاتے رہیں، فاتحہ کراتے رہیں، کوئی معنی نہیں۔ سینٹنس جب تک پورا نہیں ہوگا تو فل اسٹاپ کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کو صرف ایک بندی کہیں گے، اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آگے جب لگائیں گے 10 اور اس کے بعد لگائیں گے ایک فل اسٹاپ، اس کے بعد لگائیں گے آپ 2-3 زیرو، تب کہیں جا کے وہ 1000 یا 10,000 مانا جائے گا۔ پہلے 1 ہوگا، پھر 0 0 0 0 آپ لکھتے جائیے تو ہوگا، تو مگر آپ کو 10,000 بتانا ہے تو پہلے 1 اور 0 کے بعد ایک فل اسٹاپ دینا پڑے گا، تب ایک فل اسٹاپ کی وہ اہمیت مانی جائے گی۔ مگر لکھا کچھ بھی نہ ہو اور آپ فل اسٹاپ پوری کاپی میں لگاتے جائیے، اس فل اسٹاپ کا، اس بندی کا کوئی معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے۔ تو نفلی عبادت کا کوئی معنی ہی نہیں ہے جب تک آپ کے پاس فرض نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس 5 وقت کی نمازیں نہیں ہیں محبت رسول میں، تب تک آپ کی کسی بھی عبادت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ نمازیں ہیں مگر نفلی نہیں ہیں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو ان نمازوں میں جو تم نے مجھ پر درود پڑھا وہ تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا، اگر محبت میں پڑھی ہے۔ اور پھر اگر اس میں کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری بخشش تو ایسے ہی خطا کاروں کی۔ تو جب ہم کچھ کریں گے نہیں، ہمارا کھاتا ہی بلینک ہے اور گناہیں بہت زیادہ ہیں، تو کتنا دھوئے گا؟ اور اللہ کتنا دھوتا ہے ہمارے گناہوں کو دیکھیے۔ انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اب جس جانور کو ہم نے قربانی میں ذبح کیا، اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ اس جانور کے جسم میں جتنے بال ہوں گے اللہ ان بالوں کے برابر تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ فرمایا نا، حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ خون اس جانور کا بہا کہ جس نے نہ تو زنا کیا، نہ تو گناہ کیا، نہ اس نے چغلی کیا، نہ اس نے غیبت کیا، نہ کچھ کیا، اور چاقو بھی کس کے چلا؟ اس جانور کو چلا۔ اور گناہ کس کے معاف ہو رہے ہیں؟ جو زنا کر کے بیٹھا ہے، جو گناہ کر کے بیٹھا ہے، جو غیبت کر کے بیٹھا ہے، جو چغل خوری کر کے بیٹھا ہے۔ تو اللہ نے کیا دکھایا کہ دیکھو ہم تمہارے گلے پہ خنجر نہیں چلوا رہے، ہم اس بے زبان جانور پہ خنجر چلوا رہے ہیں، وہ اس کے گلے پہ خنجر بہے گا، خون بہے گا، کھال تمہارا، گوشت تم کھاؤ گے، کلیجی تم کھاؤ گے، کھیری تم کھاؤ گے، گردہ تم کھاؤ گے، پھیپڑے کا استعمال تم کرو گے، ساری چیزیں تم لو گے، مگر کٹا وہ بے زبان جانور، اور اس جانور کے کٹنے سے ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا، گناہ جو کیا وہ کھڑا ہے، جو نہیں کیا وہ ذبح ہو گیا، اور جو ذبح ہو گیا اللہ اس کے صدقے میں انسان کے گناہ کو معاف فرما رہا ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ انسان دیکھ ہم نے اسے کٹوا دیا، اس کے بال کے برابر تمہارے گناہ معاف فرما دیے، مگر ہم نے تم کو ہدایت دیا کہ دیکھو اس کو دیکھ کر اب بھی سدھر جاؤ۔ اب بھی نہیں سدھرا، انسان اور پیچھے جاتا ہے، یا آئندہ سال آتا ہے، پھر اس کے بعد شب قدر آیا، شب قدر کی راتوں میں تم نے نمازیں پڑھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا نوافلیں پڑھو، اللہ 70 گناہ ثواب عطا فرمائے گا، اور بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بندے دیکھ تمہارے گناہوں کو ہم نے بدل دیا۔ رمضان آتا ہے، بندے تو روزہ رکھ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، مگر رمضان جیسے ختم ہوتا ہے پھر ویسے گناہوں میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شب قدر آتی ہے، 5 شب قدر ملتی ہے، 5 شب قدر میں عبادتیں کی، اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ صرف اس نے اپنے وقت کی قربانی دی اور اللہ نے وقت کی قربانی دینے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو شب برات ہو، شب قدر ہو، رمضان ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، نبی کا میلاد ہو، اولیاء اکرام کے نام کا نذر ہو، یا پھر قربانی ہو، انسان اللہ فرماتا ہے بندے دیکھ تیرا کچھ نہیں جاتا،
تیرا کچھ نہیں جاتا، ذبح کوئی اور ہو رہا ہے، جان جو ہم نے تمہیں دی ہے اس کو تم نے بھوکا رکھا اور ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا، تمہارے نفس کو پاک کر دیا، اے انسان تو اب بھی تو سدھر جا۔ تو اللہ نے کتنی ساری چیزیں دی، ہمیں مہلت دی، اور یہاں تک کہ رمضان تلاوت کرنے کا بھی ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھی بات اگر کر دے تو اللہ گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بندے دیکھ تم نے کتنے گناہ کیے اور ہم ان گناہوں کو دھوتے چلے گئے، مگر پھر بھی تم نے خود سے اپنے گناہوں کا توبہ نہیں کیا۔ اللہ نے جو فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا اے لوگوں، اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ نصوحا کرو، ایسی توبہ کہ جس کے بعد اس گناہ کی طرف پلٹنا مشکل ہو جائے۔ تم نے ابھی تک توبہ نہیں کیا، تم نے ابھی تک میری طرف رجوع نہیں کیا، قربانی بھی کیا، رمضان کے روزے بھی رکھے، سب کچھ، مگر ابھی تک سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میری بارگاہ میں توبہ نہیں کیا۔ اگر توبہ سچے دل کے ساتھ کیا ہوتا تو یوں جب مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر کی صدائیں دیتا ہے، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 5 بار مؤذن پکارتا ہے، ندا دیتا ہے اور کانوں تک آواز جاتی ہے، مگر پھر بھی اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتے، تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے ساری عبادت تو کی مگر ان عبادتوں کا صلہ ابھی تک نہیں ملا، اس لیے کہ اگر توبہ کرتے تو ہماری عبادتیں قبول ہوتی، ہماری ریاضتیں قبول ہوتی۔ ہم نے توبہ اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، صرف توبہ 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 توبہ، اللہ توبہ کر لیا، تو ایسی توبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پر توبہ بھی توبہ کر اٹھی۔ تو یہ گالوں میں تھپڑ مارنا یا اللہ توبہ کر لینے سے توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا جائے اور پھر اس گناہ کی طرف نہ پلٹا جائے۔ اگر ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی مل گئی ہوتی تو ہم مسجدوں سے دور نہیں ہوتے، ہم نماز پنجگانہ سے دور نہیں ہوتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے دور نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا میدان حشر میں سوال و جواب ہوں گے، ہر بندے سے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، ہر بندے سے سوال و جواب ہوگا۔ 5 سوال کے بارے میں آپ کو کئی بار بتایا، سوال و جواب کیا جائے گا، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے اللہ نے حشر میں سوال کر دیا وہ تو گیا، جس سے سوال کر لیا وہ گیا، یعنی کہ اب وہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں اختیار میں ہمارے کچھ نہیں ہے۔ ہم ایک مثال یوں ہی دیں کہ اگرچہ نافرمانی میں ہم نے ایک سانس بھی اگر لیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہوا اللہ کی نعمت، ناک بھی اللہ کی نعمت، دل پھیپڑا یہ بھی اللہ کی نعمت، وہ پھولا سانس اندر گئی، سٹکا سانس باہر آئی، یہ سب اللہ کی نعمت۔ اب اللہ پوچھے گا تم نے میرے ذکر کے بغیر میرے ہوا کا استعمال کیسے کیا؟ آج تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بتاؤ قیمت کیا ادا کریں گے؟ وہاں کر سکتے ہیں۔ اور جو چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے یا تو وہ خوب بے انتہا مارا جاتا ہے یا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور تب تک نہیں چھوڑا جاتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہیں کر لیتا۔ اسلام کے حساب سے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ تو اب وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ہاتھ کاٹے جانا ہے، نہ اس کے آپ اس کا کچھ بدل دے سکتے ہیں۔ ایک ہی جگہ ہے جہنم۔ ہم نے پانی پیا، آدھا گلاس پیا، آدھا یوں پھینک دیا، اللہ فرمائے گا وہ ایک قطرہ کیا تمہارے اختیار میں تھا؟ تم نے بنایا تھا؟ تم نے اس کی تخلیق کی تھی؟ نہیں مولا، نہیں کی تھی۔ جب تخلیق نہیں کیا تو میری نعمت کو تم نے برباد کیوں کیا؟ اب وہاں پر اللہ پوچھے گا اور ہم کو اس کا حساب دینا ہے، تخلیق تم نے کی نہیں تو اس کو برباد کیوں کیا؟ اب اس کا حساب اگر مانگا جائے گا ہم اور آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ تو اب امام شافعی نے فرمایا اگرچہ اللہ نے جس سے سوال کر لیا وہ تو گیا، یعنی جہنم میں گیا، وہ بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرتے رہیں، کیونکہ نیکی ہم سے بہت کم ہوتی ہے مگر گناہ ہم بہت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے اس لیے توبہ نہیں کیا دن بھر میں 70 مرتبہ، جو حدیثوں میں آتا ہے کہ 70 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا۔ یہ امت کو تلقین کیا کہ دیکھو میں نبی ہو کر توبہ کرتا ہوں، اے میرے امتی، اے میرے لوگ، اے لوگوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ توبہ کرو۔ اللہ کو نبی کا توبہ کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا محبوب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کریں، اللہ اس کے صدقے میں آپ کے درجات میں اور بلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو نبی کے لیے توبہ کرنا درجات میں بلندی کا سبب ہے، مگر
امتی کا توبہ کرنا یہ اس کے گناہوں کی تلافی ہے۔ تو اگر لگتا ہے گناہ ہوا ہے تو توبہ کریں، ورنہ اگر سوچتے ہیں اللہ تو سوال پوچھے گا، نبی تو بخشوا لیں گے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا، جب تک، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، نبی خدا کی رضا چاہتا ہے اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جو نبی چاہ رہا ہے وہی خدا چاہتا ہے، اور جو خدا چاہتا ہے وہی نبی چاہتی۔ تو خدا نے جب پکڑ لیا تو نبی نے کہا مولا چھوڑ دے، جس نے اپنے نبی نے، اللہ فرمائے گا محبوب جسے چاہو لے جاؤ، جسے چاہو، اور چاہنے میں کون آتا ہے؟ فاتبعونی، جس نے میری اتباع کی، جس نے رسول کی اتباع کی۔ اتباع رسول میں نماز بھی ہے، اتباع رسول میں اہل بیت کی محبت بھی ہے، اتباع رسول میں صدقہ بھی ہے، اتباع رسول میں محبت بھی ہے، اتباع رسول میں درود بھی ہے، اتباع رسول میں پڑوسی کے حقوق بھی ہے، اتباع رسول میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا بھی ہے، اور اتباع رسول میں ہر نعمت پر ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا بھی ہے۔ کیا یہ چیزیں ہیں اتباع رسول میں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا نہیں ہے؟ دیکھیں تو جو اتباع رسول میں ہے اللہ کے محبوب ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اذان کی آواز سن کر بھی اپنے کاروبار میں لگے رہنا یہ اتباع رسول نہیں ہے۔ صحابہ اپنا کام چھوڑ کر مسجدوں میں آ جاتے تھے، وہ تھا اتباع رسول۔ آج ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جماعت قضا ہوگی ہم بعد میں پڑھ لیں گے، یہ اتباع رسول نہیں۔ صحابہ نے کبھی نہیں سوچا کہ جماعت چھوٹ جائے گی ہم بعد میں پڑھ لیں، نہ، نبی کے پیچھے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آتے تھے، وہ تھا اتباع رسول۔ نبی نے فرما دیا آج یہ ہونا ہے، صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر بار تک کو بیچ دیا کرتے تھے، اس کو گروی رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ تھا اتباع رسول۔ یہ نہیں تھا کہ ہاں ٹھیک ہے بعد میں ایسے ویسے، یہ اتباع رسول ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا کہ جو شخص یہ سوچے اور یہ کہے کہ نبی کے بنا پر ایسا ہو جائے گا، نبی کو چھوڑ کر ایسا ہو جائے گا، تو نبی کو چھوڑ کر کچھ نہیں ملنے والا، انسان صرف اور صرف خسارے میں رہے گا۔ اگرچہ انسان ابھی اللہ کی ان تمام تربیتوں سے کہ جس سے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو انسان پھر دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے۔ انسان اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا، ہر شخص ماں کا انتقال ہو جائے بہت روتا ہے، ماں کے قبروں پہ جا کے روتا ہے، والدین کے قبروں پہ جا کے روتا ہے، بہت روتا ہے۔ اور اگر کسی شاعر نے ماں کے نام پر شعر پڑھنا شروع کر دیا تو ماں کے درد میں روتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے نا۔ میری ماں کو کوئی ایسا کہہ دے گا برداشت نہیں کر سکتے، میری ماں نے ایسا ماں نے کہا ہے تو ایسا ہوگا۔ تو ماں کے لیے وہ سب کچھ کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے اس کو پیدا کیا، ماں نے اس کو دودھ پلایا، ماں نے اس کی تربیت کی، ماں نے اس کو اچھا کھلایا، اچھے سے پرورش کیا۔ تو ماں باپ کے لیے اتنا درد ہے کہ شاعر پڑھتا جائے گا وہ دیتا جائے گا، ایک سے ایک ماں کے لیے بے انتہا رونے والے ہیں۔ مگر کبھی اس بات پر غور کیا کہ ماں نے اتنی محبت جو آپ سے کی وہ کیوں کی؟ ماں کے اندر جو محبت ہے وہ ذاتی تو نہیں ہے، وہ تو عطائی ہے، اور دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ نے ماں کو محبت دیا نا، تب اس نے محبت کیا۔ تو جس اللہ نے محبت دی ماں کے دل میں، ہم تو اس اللہ کو بھول گئے، تو ہم نے نفل کو پکڑ لیا، اصل کو بھول گئے۔ جو فرع تھی اس کو پکڑ لیا، اصل کو بھول گئے۔ اصل کی طرف لوٹیں، ماں سے محبت کریں، ماں کی محبت عطائی ہے، جتنی محبت ماں سے کرتے ہیں کہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ محبت کا حقدار وہ اللہ ہے جس کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، یہی دنیا میں بھی کامیابی کا سبب بنے گی، یہی آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنے گی۔ اگر آج ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں گے تو یقین جانیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس طرح دنیا میں وہ بے نیاز رہا میں آخرت میں اس سے بے نیاز رہوں گا۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ وہ دنیا میں اندھا رہا تو آخرت میں بھی ایسی رہے گا۔ لہٰذا ہم غور کریں، فکر کریں، ان باتوں پر توجہ دیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔